وبا، کینڈیڈائسس، مونیلائسس، پھپھوندی سے پیدا ہونے والی یہ ہلکے درجے کی سوزش ہے جو کینڈیڈائسس البیکونز جو کہ پھپھوندی کی ایک قسم ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ پھپھوندی ایسی جگہ کو زیادہ پسند کرتی ہے جہاں نمی موجود ہو اور ہوا کا کم از کم گزر ہو۔ پھپھوندی کی یہ قسم جسم کے ان حصوں پر حملہ آور ہونا پسند کرتی ہے جہاں نمی موجود ہو، اس لیے یہ بالوں اور ناخنوں پر زیادہ زور سے حملہ آور نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر یہ ناخنوں پر حملہ آور ہو تو ناخنوں کے رنگ کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس مرض کے زیادہ تر شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کمزور کر دینے والی بیماریاں لاحق ہوں، جیسے کہ مختلف قسم کی غدودوں کی بیماریاں، ذیابیطس، موٹاپا، حمل، غذائی کمی کے شکار لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کے منہ کے اندر سفید داغ پیدا کر دیتی ہے، جبکہ بڑی عمر کے لوگوں میں چوتڑوں کے ارد گرد، رانوں کے آخر میں، پیروں کی انگلیوں کے درمیان اور چھاتیوں کے نیچے اور بغلوں کے اندر ان کے داغ نمودار ہوتے ہیں۔ پیروں کی انگلیوں کے درمیان سرخ اور لیس دار داغ نمودار ہوتے ہیں جن سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کھال گل کر لٹکنے لگتی ہے اور سوراخوں والی جگہ پر خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ منہ پک جاتا ہے۔ عورتوں میں شدید قسم کا لیکوریا جس میں گاڑھی، لیس دار اور بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ ایسی خواتین جو نیلون کی انگیاں استعمال کرتی ہیں اور ریشمی کپڑے زیادہ استعمال کرتی ہیں، ریشمی کپڑے پہننا ان کا روزمرہ کا مسئلہ ہے، تو ان میں یہ بیماری زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جن نے سوتی کپڑے استعمال کرنے شروع کر دیے اور ریشمی کپڑے پہننے سے پرہیز کیا، ان میں اس بیماری کی شدت میں نمایاں کمی بغیر کسی علاج کے ہی آ گئی۔ کچھ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن کو پھپھوندی کی عمومی اس قسم کی مانند گول یا بیضوی قسم کے داغ دھبے نہیں ہوتے، لیکن کونیوں اور گھٹنوں کے اندر کی طرف کھجلی ہوتی رہتی ہے۔ کھجلی کرنے سے ان کے اوپر چھلکے آتے ہیں اور یہ چھلکے اتارنے کے بعد دوبارہ چھلکے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ سالوں سال اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ بیماری ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے۔ علاج: نیزرول کی 2 گولیاں صبح و شام استعمال کی جائیں۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ نیزرول کی 2 گولیاں صبح و شام مریض جو ہے وہ استعمال کرے۔ ڈیفلاکین کے 50 ملی گرام والا کیپسول روزانہ 1 کھایا جائے۔ مقامی طور پر ویٹ فیلڈ مرہم کا استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیواکوڈ مرہم کا استعمال بھی نہایت مفید ہے۔ جلد کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ سرکہ فروٹ میں پانی ملا کر متاثرہ جگہ جو ہے وہاں پر لگایا جائے۔ یہ دوائیں بدل کر استعمال کی جائیں۔ کئی مہینوں کے بعد یہ بیماری جان چھوڑ دیتی ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے۔